ویلکم بیک. جب ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلیں گے تو یقیناً ہم مضبوط مسلمان بھی ہوں گے اور اچھے پاکستانی بھی بن سکیں گے. یہ ہم کر رہے ہیں یوتھ کے ساتھ بات. ہماری کوشش ہے، ہمارا پیغام ہے، اگر یہ بہتر پہنچ سکے اور کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس سے میرے لیے بڑی بات کوئی نہیں ہے. جی آپ میں سے کون بات کرے گا؟ جی جس طرح سے آپ نے بات کی، بالکل آپ نے درست بات کی کہ دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ بھی یعنی کہ ہر جگہ پہ بلکہ سب سے زیادہ بکنے والی میڈیسن جو ہے وہ ٹینشن ہے، اور اس کا علاج دیکھیں تو قرآن آپ کو کتنی اچھی بات بتاتا ہے کہ جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. صحیح. تو ہمیں آج ضرورت جو ہے قرآن کی ہے. اور دوسرا جہاں تک سوشل ورک کی بات کی تو ایک سیاست ایک پیغمبرانہ کام تھا جسے انسانیت کی خدمت کہا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج کچھ لوگوں نے جو ہے نا اسے بہت زیادہ ذلیل کر دیا، اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے انہیں بات تو وہ قرآن کی اور سیاست ایک پیغمبرانہ کام کی کر رہے ہیں لیکن نماز کی حالت میں چوئنگم کھا رہے ہیں. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. جی آپ کرنا چاہ رہے تھے بات؟ میرا نام شیر خان ہے، میں پاکستان مسلم لیگ یوتھ میں کام کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ طالبان دہشت گرد ہیں، یہ سب سے بڑے دہشت گرد جو سے ہیں نا وہ امریکہ ہے. ٹھیک، تو انہوں نے ہم جو انڈیا والے جو سے ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ فلم جب پاکستان میں جو بھی فلم آتی ہے نا تو جتنے بھی پاکستانی جتنے بھی عوام ہیں وہ سارے فلم سینموں میں جا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کوئی یعنی کہ علماء کرام کو یا دیوبند کا یا جس جگہ پہ کوئی کیا اس کا نام تبلیغ جماعت کی کوئی اچھی بات کر رہا ہو نا ان کو نہیں سنتے یہ. ٹھیک، یہ جتنے بھی ہے نا یہ کیا اس کا نام مطلب یہ کہ ان کا مجھے جو سمجھ آئی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اچھی بات ہے، جو دین کی بات ہے، جب وہ ہو رہی ہوتی ہے وہ شاید یہ سننا پسند نہیں کرتے، جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہمیں اپنے اندر یہ بات تلاش کرنا ہے. کرنا چاہتا ہوں کہ روس کی جنگ میں میرے والد جو سے میرے دادا جی تھے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا. اچھا. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاءاللہ. الف سے لے کے آمین تک، الحمد سے لے کے والناس تک وہ رحمت ہی رحمت ہے اور دنیا کے لیے رحمت للعالمین. بالکل. ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم جب انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کا نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کو نہیں پتہ یہ کون سی دعا ہے. جب باہر جانا ہو تو اللہم انی اسألک من فضل الرحمن. تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، جتنی بھی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنی چاہیے. تو اس میں کوئی یعنی کہ وہ دلچسپی، یہ تربیت کا حصہ. یہ بہت خوبصورت بات ہے. آپ بڑی دیر سے ٹہل رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جی آپ کی بات سن لی جائے. جیسے آپ کے پاؤں چل رہے ہیں اس طرح زبان بھی چلنی چاہیے. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آپ نے اتنے اپنے نوجوان ساتھیوں کی باتیں سنی ہیں اور ان میں بہت جذبہ پایا جاتا ہے اور ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ نوجوان بات کر رہے تھے جنہوں نے یہ گرین شرٹ پہنی ہوئی ہے، شیر خان ان کا نام ہے، انہوں نے بات بھی شیر خان والی کی ہے اور جو انہوں نے قرآن کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس بات پہ ہی عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس نوجوان کا جو میسج ہے یہ بہت بڑا میسج ہے. ہم اگر دعائیں پڑھیں گے تو باوضو رہیں گے، اگر ہم باوضو رہیں گے گناہوں سے بچیں گے. ہم کہتے ہیں کسی سے کوئی بھی مسلمان، ہم کہتے ہیں نام کے مسلمان ہیں، مسلمان نہیں ہیں ہمیں کسی کی چیز کے نہ وضو کے فرائض آتے ہیں، نہ کسی چیز کے، نہ ہم وضو کرتے ہیں، نہ نماز کے طریقہ کار کا نہیں پتہ. جب مسجد میں ہوتے ہیں تو کوئی چونکڑی مار کے اس طرح بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے تم جھک رہے ہو تو اللہ کے سامنے نیت کے ساتھ آپ دعا مانگے. بالکل. اور دعا بھی عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد صاحب آپ کی مہربانی، تھینک یو. جو ماشاءاللہ آپ نے یہ موضوع دکھا رہے ہیں جو ہمارے حضور پاک کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے. اگر کوئی اور پروگرام ہوتا تو میں شاید نہ آتا. یہ ماشاءاللہ ہمارے حضور پاک کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو انہوں نے ہم سب مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے.
جو یہ ہماری یوتھ ماشاءاللہ کھڑی ہے، یہ جو لوگ ہیں یہودی، ہم لوگوں کو اتنا پریشان مت کریں، کیونکہ اگر ہمارا خون ایسے جذبہ مارا تو ہم ماشاءاللہ سارے یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں یہ عاشق مصطفیٰ کی ٹولی میں ایسے نکلیں گے کہ ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے جو سالموں میں فلمیں لگی ہوئی انڈین، یہ ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ وزارتوں میں بیٹھے انہوں نے اجازت دی ہے، ورنہ ان کو ہماری پاکستانی چل رہی تھی، اچھی تھی، فیملیاں بھی دیکھتی تھی. یہ جس طرح کی فلمیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ یہ غلط ہے، یہ نہیں چلنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری بالکل فنش ہو گئی ہے. کیونکہ اس لیے ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے اجازت دی ہے تو یہ باہر کی کنٹری جو جتنی بھی فلمیں آ رہی ہیں ان کے اجازت نامے سے ہو رہی ہیں، بجائے کہ ان کو روکیں، ان کو وہیں پہ ٹھپ کر دیں، تو ان کی اتنی جرات نہیں کہ ہمارے پاکستان میں پاک زرزمین کی طرف وہ ادھر کھینچے آ جائیں. اگر وہ ہمیں اتنا ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی اتنے جذبہ رکھتے ہیں، سارے عاشق مصطفیٰ ہیں، کیونکہ ہمارے حضور پاک کی اتنی بدرحمتی کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاکستانی اتنے صبر میں بیٹھے ہیں. کیوں کہ ہماری وزارتوں والے جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ اتنا نہیں کر رہے ہیں کہ یار ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے. اگر ہمیں اجازت ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حضور کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان کا توڑ جواب ایسا دیں گے کہ آپ یہ خود دیکھیں گے. ہمارے پاکستانی نوجوان، ہماری یوتھ کے بندے، یہ بچے جتنے بھی نوجوان کھڑے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حضور پاک کے صدقے یہ نکلیں گے، ایسا جواب لے کے نکلیں گے کہ یہ یہودی دوبارہ یہ فلم تو کیا یہ کبھی ادھر رخ بھی نہیں کریں گے. جی میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوں تو کیا ہمیں اپنے اندر، اپنے ضمیر کے اندر یہ جھانکنا ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنس سے تب بھی بات کر سکتے ہیں جب ہم صحیح العقیدہ مسلم ہیں، اور جب ہم کلمہ گو بن جاتے ہیں تو ہم اس کلمے یعنی اسلام کے آئین میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس آئین کے مطابق چلنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے قرآن کی صورت میں. جی یہاں پہ ایک اور بات کروں گا کہ آج تو ہمارے حکمرانوں کی بات کروں گا، یہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ان کی یہ کوشش ہے کسی طریقے سے توہین رسالت کے قانون کو ان کو تکلیف دے رہا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ان کا کوئی بیان آتا، کوئی بات کرتے، ان کو یہ پڑھیے کسی طریقے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. یہ باہر سے ڈکٹیشن دینے والے لوگوں کو یہ کبھی بھی اس طرح نہیں چلے جائیں. ہمیں انشاءاللہ جو مسلم نون کام کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اقتدار میں آئیں گے اور انشاءاللہ ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. بڑی واضح سی میں ایک بات کروں گا، اصل میں یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہودی ہمارے اسلام سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ اسلام سب سے تیزی سے پھیلے جانے والا دین یہ وہ ہے جو سب سے تیزی سے اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، اور وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں. اس لیے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ مسلمان وہ اس کے بعد شدت پسند قرار دے سکیں تاکہ لوگوں کو، اس لیے وہ ایسے واقعات دیتے ہیں ان کو شدت پسند قرار دے کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اور پھر مذہبی جنونی کہتے ہیں. بالکل مذہبی جنونی کہہ کے، اور اس طرح کے جو بھی کہہ دیں وہ اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ان چیزوں سے، اس طرح کے واقعات سے کبھی بھی اسلام کو پھیلانے سے نہیں روک سکتے، بلکہ اس سے اسلام ماشاءاللہ سے انشاءاللہ مزید تیزی سے پھیلے گا دنیا میں. ان کی یہ کوشش انشاءاللہ ضرور ناکام. بڑی ایک واضح سی بات ہے، جس طرح میرے یہ چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ ہم لوگ اب جب جو ڈکٹیشن لینے والے لوگ ہیں، جب ہم ڈکٹیشن لیں گے تو ہم لوگ کس طریقے سے ان کے جو خلاف ہم لوگ کوئی بیان جاری کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم ایڈ لینا سب سے پہلے ہمیں بند کرنا ہوگی. ظاہر ہے جب ہم کسی سے لے کر کھائیں گے تو ہم اس کے خلاف کبھی نہیں بول سکتے. یہ کر کے دکھایا ہے. آپ نے دیکھا ہے پنجاب حکومت نے تمام فوراً ایڈ لینے سے انکار کیا. ہم نے پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کیا. انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا، آگے اللہ نے ہمیں موقع دیا، پاکستان مسلم لیگ نون جب اقتدار میں آئے گی تو سب سے پہلے ہم اسی طرح وفاقی سطح کے اوپر بھی ہم لوگ تمام جو بیرونی ایڈز ہیں ان کو لینے سے انکار کریں گے، اپنے آپ کو سٹیبل کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ ان کو آنکھیں دکھائیں گے. کبھی بھی وہ قوم کسی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی جو کسی کی مقروض ہو. یہ لوگ تو ان کے تو سب کے اکاؤنٹ باہر. یہ لوگ کبھی بھی زرداری صاحب امریکہ کے خلاف بیان جاری کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ زرداری صاحب کا جو وہ تخت ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے ہے. وہ تخت صرف یہودی لابی کی وجہ سے ہے. اور ہمارے ایک اور ساتھی جو اس وقت تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا نام سنامی خان رکھا ہوا ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ یوتھ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں. جواد بھائی پہلے بھی میرے بھائی نے یہ بات کی ہے کہ جو شخص آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا ان کی یوتھ کا سربراہ، پورے پاکستان کی جو ان کی یوتھ کا سربراہ ہے، وہ پرسوں پی سی ہوٹل میں کنے جانا بلو دا کار کر رہا تھا. یہ ملک میں وہ انقلاب لے کے آئیں گے. اس قسم کے انقلاب سے ملک چینج نہیں ہوگا. ایک ایسا باکردار شخص، ایک شخص جو اسلام کو سمجھتا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا مسلم لیگ نون کے منشور کے حوالے سے بڑا واضح ہم نے یوتھ ونگ کا منشور دیا ہوا ہے. ہمارے منشور کی کاپیز
ہم ابھی آپ کو اس پروگرام کے بعد میں دوں گا، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو ایک بااخلاق اور ایسا نوجوان بنانا ہے جو باکردار ہو، جو اپنی اسلام کو سمجھتا ہو. کیپٹن صاحب جو مرکزی ہمارے چیف آرگنائزر ہیں، ان کی بھی آپ جتنی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں یوتھ ونگ کے حوالے سے، ہماری لاہور کی جو ٹیم کام کر رہی ہے، ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ وسیم قادر صاحب، تمام جو ہماری قیادت ہے، ان کی تمام جو تقاریر ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ باکردار کریں، نماز پڑھیں. یہ ایک اخلاقی تربیت کرنی ہے، نہ کہ ہم نے میراث ہونے کے اندر لے کے جانا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جواد بھائی کہ یہ جو بڑے بڑے جلسے، آپ امیجن کریں کہ لوگ صرف کنسرٹ سننے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے. بھائی اگر آپ وہ ٹکٹ جو باہر 1000-1500 روپے کا ایک جو فنکار ہے اس کی 1000 سے 1500 روپے کی ایک ٹکٹ ہے باہر، وہ آپ جب ان کو فری آپ مینار پاکستان میں ایک اوپن آپ تھیٹر لگا دیں، سارے گانے چل رہے ہیں تو جائیں گے. پھر آپ ایک اور انقلاب دیکھیں ان کے جلسوں میں آپ کو نظر آتا ہے لڑکے اور لڑکیاں کٹے ڈانس کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا، یہ ناچ رہے ہیں، دوپٹوں کا مذاق بنایا ہوا ہے، دوپٹوں کا PTI بنا، یہ چیزیں انقلاب میں نہیں آتی سر. بالکل میں سمجھتا ہوں اگر انقلاب لانا ہے تو ہمیں اپنی جو انفرادی طور پہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے. جب ہم انفرادی طور پہ اچھے مسلمان بنیں گے تو ہم جب دنیا میں نکلیں گے تو ہمارے حسن سلوک سے، ہمارے اخلاق سے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے رہے، تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کے کردار کی طرف دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کی طرف آئیں، نہ کہ آپ نام کے مسلمان ہو، آپ چوری بھی کریں، ہیرا پھیری بھی کریں، کرپشن بھی کریں، ڈکیتی بھی کریں، اب یتیموں کا حق بھی کھائیں اور غریبوں مسکینوں کا حق بھی کھائیں، تو پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہیں. جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نام کے مسلمان ہیں، اور جب آپ نام کے مسلمان ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. جی اور کون بات کرنا چاہے گا؟ جواد صاحب ایک دو باتیں شمس صاحب کرنا چاہوں گا. دیکھیں بھائی نے ایک بات کی، میں اسی کو ہی تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا، اس کے بعد باقی دوست بھی اپنا موقف پیش کریں گے. دیکھیں باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو ممالک تھے، لیبیا ہو گیا، ایران ہو گیا، باقی جتنے ممالک تھے ان میں اس چیز پہ بڑا زیادہ ری ایکشن آیا کیونکہ وہ ایسی ایک ذات ہے کہ اس کے لیے آنا بھی چاہیے تھا. تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ ساری اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں. یہاں پر اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بک گئے ہیں، ملک کو بیچنے تک کے لیے تیار ہیں. وہ ڈرون اٹیکس اس ملک کو لے کر آئے، انہوں نے اس ملک کو ڈرون اٹیکس کی صورت میں گفٹس دیے. اس کے بعد آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا. پاکستان گورنمنٹ جو ہے، وفاق میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ سارے کام بیسیکلی اسٹیٹ کے ہیں، اسٹیٹ کو چلانے والے لوگوں کے ہیں. اس کے بعد میں دوسری بات جو ہے اس کے اوپر زور دے کر یہ بات کہوں گا کہ جو چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، جس کے اوپر ایک انسان پورا ڈیپینڈ کرتا ہے پیدا ہونے سے مرنے تک، وہ آپ کی تربیت ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کی پہلی درس گاہ جو ہے وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کی تربیت کرتی ہے. تو کوئی پیرنٹس ایسے نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کریں، لیکن جیسے ہی وہ بچہ ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد جب وہ اس معاشرے میں آتا ہے تو وہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہوتا ہے. تو بیسیکلی معاشرہ کیوں ٹھیک نہیں چل رہا؟ کیونکہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نہیں چلا رہی. ایسی خرابیاں جو ہیں پیدا کی جا رہی ہیں. کرپشن ہے تو وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ہے، غربت ہے تو وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ہیں، اس طرح سے دہشت گردی ہے تو وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ہے. آج کل پاکستان کی پالیٹکس کا بھی یہ حال ہے کہ ایک شخص جن کو سونامی خان کہا جاتا ہے، میرے برادر محترم نے ان کا ذکر کیا، وہ تبدیلی لانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کی ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ آ کر ڈیلیور کریں گے. ہم لوگوں نے اس سے پہلے گورنمنٹ نہیں کی، وہ دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے سردار آصف احمد علی جنہوں نے پاکستان کی ایجوکیشن کو تباہ کیا، آپ کی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی جنہوں نے آپ کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، آپ کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے خورشید محمود قصیری جنہوں نے پاکستان کو ڈرون اٹیکس دیے اور جنہوں نے عافیہ صدیقی کے معاملے پر کیا کیا انہوں نے. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ لوگوں کو قبضہ گروپ کہتے ہیں. آپ کی میں ایک لاہور کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک منشا سندھو ہے جس کو ٹکٹ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے قومی اسمبلی کے لیے. وہ میں نہیں کہتا، پورا لاہور کہتا ہے ایک پروفیشنل قبضہ گروپ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، خدارا اس قوم کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک احسان کریں، اس قوم کے نوجوانوں کے اوپر ایک احسان کریں کہ ان کو جو ہے وہ ایک صحیح سمت میں جانے دیں اور ان کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں. جی بالکل درست بات ہے، اور اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا
کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں آج مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، اسی طرح میں نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کروں گا. میں ان کے نوجوان یہ جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں میں ان پہ کروں گا، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد میں پی ایس ایف سے کروں گا، اور میں جمعیت طلباء اسلام کے ساتھ بھی ایک پروگرام کروں گا، تاکہ ہمارے نوجوانوں کا جو صحیح جو فیس ہے، جو صحیح چہرہ ہے، ان کی تربیت یونیورسٹیز میں کس طرح سے ہو رہی ہے، وہ کس طرح کے شہری بن رہے ہیں، تاکہ ان کے جذبات سے، ان کے بولنے سے اس کا علم ہو کہ ہمارے اندر دراصل کیا ہے. یہ میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں یہ انشاءاللہ اچھا اس کو آگے لے کے بڑھوں گا اور آپ تک میسج جائے گا. اور بھی کوئی بولنا چاہتا ہے؟ سر جس طرح سے یوتھ کی بات کر رہے ہیں کہ یوتھ عمران خان یوتھ کو لے کے چلے گا رٹ لگائی ہوئی ہیں، اس کے سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اسے 4 سال جو گورنمنٹ میں رہا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے عمران خان، 0 روپیہ بھی ریکور نہیں کر سکا. پہلے کی بات ہے جو جی ایک بندہ ایک پوری پارلیمنٹ کے اندر سب سے کم اٹینڈنس، 0 روپیہ ریکور نہیں کیا، اور اس کے بعد کوئی بل نہیں پیش کر سکا. وہ کہاں سے ملک چلائے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ اتنے کے، اور اگر کمپیئر یہ بات کرتے ہیں چودھری نثار صاحب کی، تو الحمدللہ 120 ارب روپیہ جو کہ چودھری نثار صاحب نے ریکور کروایا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہی. کیوں جی، میں چاہوں گا کہ یوتھ کی طرف سے ایک جوائنٹ میسج جائے. آپ لوگ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے عوام کو اس حوالے سے؟ اور آپ آ جائیں، سارے پیچھے آ جائیں ذرا، چونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایک ہماری جو یونٹی ہے ان لوگوں کی، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ان کا تعلق اس وقت ایک پارٹی سے ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ پہلے مسلمان ہیں، اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انسان ہونا بڑی بات ہے، اور فرشتوں کی بات ہوتی ہے نا، کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ درگزر کرنے کی عادت سیکھو، چونکہ بچے بڑے جذباتی ہو رہے تھے، درگزر کرنے کی عادت سیکھو اے فرشتوں بشریت سیکھو. تو دراصل ہمیں آپس میں درگزر کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. جس طرح ہم درگزر نہیں کریں گے تو شاید اسی بات کا فائدہ جو ہے وہ اغیار جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں استعمال کرتے ہیں. جی آپ میں سے کچھ اور؟ سب سے پہلی چیز، کیا ہمارا ضمیر مطمئن ہے؟ کیا ہمارے حکمرانوں کا ضمیر مطمئن ہے کہ اس شان کے بارے میں گستاخی کی گئی ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات بنی؟ اگر ہم لوگ صرف یہی دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے، تو ہم لوگ خود شرمندہ ہوں گے اپنے آپ سے کہ ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے، ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے. ہم حکمرانوں کو بھی بلیم جاتا ہے، ضرور جاتا ہے، لیکن جیسی قوم ہوتی ہے ہمیشہ ویسے ہی حکمران اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو ہمارا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے. خود کو ہم تبدیل کریں گے تو ہمارے حکمران بھی بدل جائیں گے. جب تک ہم خود کو نہیں بدل سکتے، ہم دوسروں کو کیسے بلیم کریں گے؟ ہم خود بدلیں گے تو ہمارے حکمران بھی بدلیں گے. یہ حاصل پروگرام بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں جو بات آج ہوئی ہے کہ خود احتسابی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہم بلیم گیم تو کرتے ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم خود کیا ہیں، بیسیکلی ہماری انفرادی حیثیت کیا ہے. ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. نوجوانوں نے بات کی، یہاں عمران خان کے بارے میں بات ہوئی، یہاں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے بارے میں بات ہوئی، یہاں میاں نواز شریف کے بارے میں بات ہوئی. کچھ لوگوں نے اچھے الفاظ سے بات کی، کچھ لوگوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ اختلاف رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کو یہ سننا پڑیں گے. لیکن جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو ان کو بھی اتنی اجازت ہوگی. یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گا جو انہوں نے بات کی ہے خود احتسابی کی، تو ہمیں خود شناسی بھی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں خود احتسابی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا بھی ہے. اگر آج کا نوجوان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان سونا ہے، اور جب اس کو بھٹی میں ڈالا جائے تو سونا ہمیشہ کندن بنتا ہے، اور ہمیں کندن بن کے اس دنیا کے سامنے آنا ہے. تو مجھے آخری جو لمحات ہیں، میں ایک شعر کے ساتھ پروگرام چونکہ ختم کروں گا. مجھے شعر جو یاد آ رہا ہے کہ خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے، خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے، آج لوگوں کی نگاہوں سے گزر کر دیکھو. آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں آؤں گا تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف یوتھ کے ساتھ. آج کے پروگرام کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.